السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کل آپ نے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ متفرق اگر ہمارے مسائل کے تحت میں نئے ہیں اور آپ ہمارا چینل پہلی بار تعویذ دیکھ رہے وغیرہ ہیں تو کا ہمارے شرعی چینل کو حکم لائک کریں، سبسکرائب کریں، معلوم کیا۔ شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، جس سے ہمارا نوٹیفیکیشن آپ تک آج پہنچتا کچھ رہے۔ مسائل سماعت کریں۔ کسی کو سانپ یا بچھو نے کاٹا ہو، اس کے جھاڑنے کی اجرت لینا جائز ہے، اگرچہ قرآن مجید ہی کی آیت یا سورت پڑھ کر جھاڑنا ہو۔ جھاڑنا کا مطلب وہ جھاڑو لے کے جھاڑنا نہیں ہے، جھاڑنا کا مطلب ہے دم وغیرہ کرنا، کہ یہ اجرت پر تلاوت نہیں بلکہ علاج کے قبیل سے ہے، تو اس نے علاج کرنے کا پیسہ لیا ہے، نہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ حدیث شریف میں ایک صحابی کا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا اور اس کا اچھا ہو جانا اور ان کا پہلے ہی سے اجرت مقرر کر لینا اور اس کے اچھا ہونے کے بعد وہ اجرت وصول کرنا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاملہ پیش ہونا اور حضور کا انکار نہ فرمانا بلکہ جائز رکھنا، اس کے جائز ہونے کی صریح دلیل ہے کہ اگر کسی کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا اور یہ قرآنی آیتیں وغیرہ پڑھ کر جھاڑے اور وہ اچھا ہو جائے تو اس کی اجرت وہ لے سکتا ہے، اور جب اجرت لینا جائز تو دینا بھی جائز۔ یوں ہی تعویذوں، گنڈوں اور نقوش کا معاوضہ یعنی بدلہ لینا بھی جائز ہے، یعنی اس کی بھی اجرت لے سکتے ہیں۔ بچھونے یا مسلح پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارت یعنی وہ لکھی ہوئی تحریر اس کی بناوٹ میں ہو، یعنی وہ ڈیزائن ہی میں ایسا ہو، یا کاڑھی گئی ہو، یا روشنائی سے لکھی ہو۔ کچھ تکیے، دسترخوان ایسے ہوتے ہیں کہ تاگے وغیرہ سے اس میں تحریر کر دی جاتی ہے، کچھ اشعار وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں، تکیے میں شب بخیر لکھا رہتا ہے، یا زری ورق کے ذریعے سے اس میں لکھا رہتا ہے، تو اس بچھونے کا یا مسلح کا یا دسترخوان کا استعمال کرنا ناجائز ہے، اگرچہ الگ الگ حروف لکھے ہوں، کیونکہ حروف مفردہ یعنی حروف تہجی، الف با تا وغیرہ کا بھی احترام ضروری ہے۔ اکثر دسترخوانوں پر جو عموماً بڑی دعوتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اردو یا فارسی میں اشعار لکھے رہتے ہیں، کہ ایک شعر لکھا میں نے دیکھا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ ایسے دسترخوان کو استعمال کرنا، ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ ہم نے مانا کہ کھانا اتارنے والے کھانا اتارتے وقت احتیاط سے پاؤں رکھیں گے اور لکھی ہوئی جگہ بچا لیں گے، لیکن کہاں تک؟ پھر اس پر روٹی، سالن کے برتن، ڈونگے، ڈشیں، پلیٹیں وغیرہ تو رکھنے ہی پڑیں گے، تو ان حروف کی تعظیم کہاں رہی؟ لہذا ان سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے۔ یوں ہی بعض لوگوں کے تکیوں پر عشقیہ یا دعائیہ اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، کہ حروف تہجی کی بے ادبی پائی جاتی ہے۔ اور بعض جگہ چادروں پر بھی اشعار لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں، ایسی چادروں کا استعمال میں لانا اور بھی زیادہ برا اور ممنوع یعنی منع ہے،
کہ ان پر آدمی کا پیر بھی پڑے گا۔ بحوالہ بہار شریعت، کسی سے وعدہ کر کے اس کا خلاف کرنا شرعاً بہت برا اور بلا وجہ شرعی ہو، یعنی اس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، تو اسے نفاق عملی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ منافق کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ کہ اذا تکلم کذبا، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ تو کسی سے وعدہ کر کے اس کا خلاف کرنا شرعاً بہت برا ہے، اور بلا وجہ شرعی ہو تو اسے نفاق عملی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وعدہ پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت تھی۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ جو دعوت کرنے والا ہے اس کا کاروبار پورا کا پورا حرام کا کاروبار ہے، یا یہ کہ جہاں دعوت کی جا رہی ہے وہاں جو ہے وہ گانے باجے وغیرہ ہو رہے ہیں، تماشا وغیرہ ہو رہا ہے، ڈرامہ وغیرہ ہو رہا ہے، تو اب چونکہ اس کے پاس شرعی عذر ہے لہٰذا وہ وہاں نہ جا کر کے وعدہ خلافی کرنے والا شمار نہ ہوگا، بلکہ چونکہ شرعی قباحت بھی ہے، وہاں عذر بھی پایا گیا، تو اس لیے اس سے مواخذہ بھی نہ ہوگا، بلکہ وہاں نہ جانے میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شرعی قباحت تھی اس وجہ سے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا، اور وعدہ خلافی کا جو وبال و گناہ ہے وہ اس صورت میں اس پر نہ آئے گا۔ اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء یعنی انشاء اللہ تعالی یا کوئی اور کلمہ وغیرہ نہ کہا ہو، کیونکہ یہاں شریعت کی طرف سے استثناء موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا تم نے اپنے کسی دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ مثلا اپنے ماں باپ یا بھائی یا چچا تایا کے گھر ملوں گا، اور وہاں تمہارا انتظار وہ کرتا رہا، مگر جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ناچ رنگ ڈھول تماشے کی محفل جمی ہوئی ہے، یا گھر والے ایسے ہی دوسرے کاموں میں مصروف ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے تم وہاں سے چلے آئے، تو یہ وعدہ خلافی نہ ہوئی، اور نہ کوئی آپ پر وعدہ خلافی کا الزام دے سکتا ہے کہ شریعت ایسے مقامات سے دور بھاگنے کا حکم دیتی ہے، نہ کہ وہاں شرکت کرنے اور ایسی محفلوں کی رونق بڑھانے کا۔ بحوالہ تحاوی شریف وغیرہ۔ بعض کاشتکار یعنی کسان اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اور اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد کھیتی پر، اور اس صورت میں نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں، یعنی جائز ہے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے جب اپنی یا مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھے اور پسند آ جائے تو برکت کی دعا کرے، یہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فیہ، یا اردو میں کہہ دے کہ اللہ برکت دے، یا اللہ نظر بد سے بچائے، یا ماشاء اللہ وغیرہ کلمات طیبہ زبان سے ادا کرے، امید ہے کہ اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ بحوالہ رد المحتار۔ بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنائیں تو ان کی حفاظت کے لیے یہ کلمے ضرور کہہ دیں
یعنی تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک فی، یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انشاء اللہ عز وجل بچے نظر بد یعنی بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ ہندوؤں یا نصرانیوں یعنی کرسچنوں کے استعمالی برتن جو وہ استعمال کرتے ہیں، اگر خریدے یا کسی طرح سے ملے، ان میں پاک کیے بغیر کھانا پینا مکروہ ہے، جبکہ برتن کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم ہو کہ یہ برتن ناپاک ہے تو اس میں کھانا پینا حرام ہے، جب تک کہ اس کو دھو کر صاف نہ کر لے گا اس میں کھانا جائز نہ ہوگا۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ ناپاک ہے یا پاک ہے، مگر وہ اس کا استعمالی برتن ہے ہندوؤں کا نصرانیوں کا، تو اس میں کھانا مکروہ ہے، بغیر دھوئے، بغیر پاک کیے ہوئے کھانا مکروہ ہے، جبکہ معلوم نہ ہو کہ اس میں یہ ناپاک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، تب تو اسے بغیر پاک کیے ہوئے کھانا اس میں حرام ہے۔ رافضی یعنی شیعوں کے یہاں کچھ کھانا پینا ہرگز نہ چاہیے کہ وہ اہل سنت کو قصدن یعنی جان بوجھ کر نجاست یعنی ناپاکی کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے فتاوی رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ ان کا پانی قلتین سے تو محفوظ نہیں رہتا، وہ کم بخت ایسا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کلی وغیرہ کر دیتے ہیں، اپنا تھوک لعاب وغیرہ ملا دیتے ہیں، تو رافضیوں کے وہاں ہرگز کھانا پینا نہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیمات کے صدقے جو درس ہوا، جو احکام شرعیہ بیان ہوئے، ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوستوں احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔